والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بنی اسرائیل کی 73ویں آیت کی تفسیر چل رہی تھی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبیلہ ثقیف کے ایک وفد کے بارے میں تذکرہ فرمایا تھا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تھے اور انہوں نے اسلام لانے کے لیے اپنی 3 شرائط پیش کی تھیں۔ ایک یہ کہ ہمیں ایسی نماز کی اجازت ہونی چاہیے جس میں نہ رکوع ہوں نہ سجود ہوں۔ دوسرا، ہم اپنے ہاتھوں سے بتوں کو نہیں توڑیں گے، آپ چاہے توڑیں، ہم اپنے ہاتھوں سے نہیں توڑیں گے۔ اور تیسرا یہ کہ ہمیں جو لات کا بت ہے 1 سال تک ہم اس کی اگرچہ عبادت نہیں کریں گے لیکن اسے قائم رکھنے کی ہمیں اجازت دی جائے اور اس پہ جو نذرانے وغیرہ آئیں گے وہ ہم وصول کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ تو یہ ایک گویا کہ ایک فتنے میں مبتلا کرنے کی ان کی سازش تھی کہ کسی طرح نبی کریم کو امتحان میں مبتلا کر دیں، کیونکہ اگر وہ مان جاتے بالفرض، اگر یہ ان کے مطالبے تسلیم کرتے اور یہ اسلام لے آتے تو بہت بڑا قبیلہ تھا، وہ تمام بھی اسلام لا سکتے تھے۔ تو یہ مطلب نبی کریم کے لیے ایک بظاہر آزمائش تھی، لیکن اللہ نے آپ کو ثابت قدم فرمایا، جیسے کہ آگے اس کا تذکرہ آئے گا۔ آپ نے منع فرما دیا۔ پھر انہوں نے کہا کہ اچھا آپ ہمیں ایسا اعزاز عطا فرمائیں، ہمیں ایسی عزت عطا فرمائیں کہ اور ایسی عزت آپ نے کسی کو بھی نہ دی ہو۔ اور اگر عرب لوگ آپ سے یہ کہیں کہ بھئی ان کو اتنی عزت کیوں دی جا رہی ہے، یعنی آپ کے اطراف کے جو عرب وہ ایسا کہیں، تو آپ انہیں کہہ دیجئے گا کہ مجھے اللہ نے وحی فرمائی ہے کہ میں ان کو ایسی عزت دوں۔ تو انہوں نے یہ لالچ میں کہا کہ اچھا ہے اگر ان کی طرف سے ہمیں عزت ملے گی تو ہم جا کر اس سے ناجائز فائدے اٹھائیں گے، اور عزت ہر ایک کو مطلوب اور محبوب ہوتی بھی ہے۔ یہ گویا کہ ایک انہوں نے ایسی چیز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے کے لیے عرض کیا جو وحی کا غیر تھی۔ اسی کو اللہ نے بیان فرمایا کہ شروع سے ہم لیتے ہیں کہ اور وہ تو قریب تھا کہ یہ لوگ آپ کو کسی فتنے میں لغزش میں مبتلا کر دیتے اس چیز کے بارے میں جو ہم نے آپ کی طرف وحی فرمائی تھی، تاکہ آپ ہماری طرف اس کے غیر کو منسوب کریں جو ہم نے آپ کی طرف وحی کیا ہے۔ وَإِذَا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، اور اگر ایسا ہوتا کہ آپ ان کی بات مان لیتے تو اس وقت ضرور یہ آپ کو اپنا گہرا دوست بنا لیتے، یعنی پھر یہ بڑے مطمئن اور خوش ہو جاتے کہ آپ نے ان کے مطالبات مان لیے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بحکم الہی ان کی کوئی بات نہیں مانی۔ لہذا اللہ نے آگے ارشاد فرمایا کہ وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُوا إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا، اور اگر ہم تمہیں ثابت قدم نہ رکھتے تو قریب تھا کہ تم ان کی طرف کچھ تھوڑا سا جھک جاتے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا جھک جانے کا مطلب معاذ اللہ یہ نہیں کہ ان کے کفر میں شریک ہو جاتے، ان کے بیجا مطالبات کو مان لیتے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات حکمت سے کام لیتے ہوئے دین کی طرف مائل کیا کرتے تھے۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے دل میں وہ بات ڈالی کہ آپ نے بالکل کسی حکمت سے کام لیے بغیر اسٹرکٹلی ان کو منع کر دیا کہ تمہارا کوئی مطالبہ قبول نہیں ہوگا۔ تو یہ اللہ نے بیان فرمایا کہ جو آپ کے دل کو اللہ نے ثابت قدم رکھا، اس کو ثبات عطا فرمایا، استقامت فرمایا، وہ ہماری ہی عطا کردہ تھی۔ اور اگر ایسا نہ ہوتا ضرور قریب تھا آپ کی طرف جھکتے۔ لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ، اور ایسا ہوتا تو ہم تم کو دو گنا عمر دیتے اور 2 گنا موت کا چکھاتے۔ تم لا تجد لك علینا نصیرا، پھر تم ہمارے مقابل کوئی مددگار نہ پاتے۔ تو گویا کہ معلوم اس یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے ثابت رکھا، کفار کی عبادت کے معاملے میں ان سے کوئی تعاون نہیں فرمایا۔ اسی طریقے سے انہوں نے اللہ تعالیٰ عبادت میں جن کی خواہش کا اظہار کیا ان سے آپ نے ان کو فرمایا۔ واضح طور پہ بات معلوم ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے جو عبادت ہم فرض واجب دے دی ہیں، کسی انسان کو اختیار نہیں کہ اسے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو خیر اس ہے کہ صحابی نے آ کے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 نمازیں پڑھا، میں ایمان قبول کرتا ہوں، تو آپ نے اللہ کے حکم کو 2 کی دی تھی۔ یہ نبی کریم کی حکمت بھی ظاہر ہے، لیکن آپ کے بعد آپ شرع علیہ السلام تھے، آپ جو بھی کام اللہ کے حکم سے ہی ہوتا ہے اس سے کوئی آبجیکشن نہیں ہو سکتا، لیکن آپ کے بعد اب یہ اس
ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادات میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم یہ کہیں کہ چلو جی ظہر کی نماز ہم 2 پڑھ لیتے ہیں اور مغرب کی نماز یہ 2 ادھر منتقل کر دیتے ہیں، مغرب کے فرض 5 کر لیتے ہیں۔ ایسا کوئی بھی اب نہیں کر سکتا۔ اور اسی طریقے سے کفار کی کسی عبادت میں کمپرومائز نہیں ہو سکتا کہ حاکم اسلام یہ کہے کہ چلو ہم تمہیں اجازت دے دیتے ہیں، تم یا اسلام قبول کر لو اور ساتھ ساتھ کچھ عبادات بھی کرتے رہنا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ یاد رکھیے کہ جب کوئی شخص مسلمان ہوگا، اگر وہ کسی باطل عقیدے پر ہے تو اس کے صحیح اسلام کی شرط یہ ہے کہ وہ اس باطل عقیدے سے بیزاریت کا اظہار بھی کرے۔ صرف کلمہ پڑھنا کافی نہیں ہوگا، اچھی طرح یاد رکھیں۔ بیزاریت کا اظہار اس لیے لازم ہے کہ اگر وہ صرف کلمہ پڑھے اور اس کے دل میں اس سابقہ مذہب کی محبت ہو یا ابھی بھی وہ ان سابقہ مذہب کے عقائد کو درست تسلیم کر رہا ہے تو پھر اس کا ایمان معتبر نہیں ہے۔ یہ تو اسلام قبول کرنے کی شرط ہی ہے کہ وہ اسلام اسی لیے قبول کرے کہ اس کو یقین ہے، یعنی اسی لیے قبول کر رہا ہو کہ اس کو یقین ہو کہ اسلام ایک حق مذہب ہے اور دوسرے جو عقائد ہیں وہ باطل ہیں۔ تو پہلے ان کو باطل تصور کرے اور جب وہ باطل تصور کر چکا ہے تو اس کا اظہار بھی کرے گا، تب اس کا اسلام مقبول ہوگا۔ لہٰذا حاکم اسلام کو بھی یہ اختیار نہیں ہے کسی کو بھی کہ وہ کسی سے کہے کہ چلو ٹھیک ہے تم باطل عقائد پہ بھی قائم رہو لیکن کلمہ پڑھ لو مسلمان ہو جاؤ، نہیں، بیزاریت کا اظہار لازم ہے۔ ہاں ایک بات یہ ذہن میں رکھ لیجئے کہ آپ نے سنا ہوگا کہ پہلے دور میں ذمی کافر ہوا کرتے تھے۔ ذمی کافر وہ ہوتا ہے کہ جو مسلمانوں کی اگر اسلامی حکومت ہے اس میں وہ رہنے کا مطلب اسلامی حکومت جس شہر میں ملک میں ہے اس میں وہ رہتا ہے اور اپنی حفاظت کے لیے باقاعدہ ٹیکس دیتا ہے جس کو جزیہ کہتے ہیں۔ تو اب حاکم اسلام پر لازم ہے کہ وہ اس کی حفاظت کرے گا اور اسے مطلب مکمل ویسے ہی تقریباً حقوق حاصل ہوتے ہیں جسے ایک مسلمان کو حاصل ہوتے ہیں، تقریباً، بعض میں فرق ہوتا ہے۔ اب یہاں پر ہوتا یہ ہے کہ جب وہ ذمہ گیا تو اب حاکم اسلام اس کی کسی عبادت سے باز پرس نہیں فرمائے گا، اس کو روکے گا نہیں، وہ جتنی مرضی عبادت کرے، اپنے کوئی بتوں کی پوجا کر رہا ہے اس کی مرضی ہے۔ لیکن یہاں پر یاد رکھیے کہ یہ حاکم اسلام اس کو اجازت نہیں دے رہا کہ آپ یہ بری عبادت کا یہ مطلب یہ کوئی فعل کر سکتے ہیں، اس لیے کہ کوئی بھی ایسی عبادت جو کفر یا شرک پر مشتمل ہو اس کی اجازت اگر کوئی دے بھی دے بالفرض تو اجازت دینے والا فوراً کافر ہو جائے گا، نہیں دے سکتا۔ یہاں پر ہوگا یہ کہ حاکم اسلام اسے اجازت نہیں دے گا لیکن اگر وہ کوئی کام کر رہا ہے تو اس پہ گرفت بھی نہیں فرمائے گا، چشم پوشی کرے گا۔ دیکھیں ایک ہوتا ہے اجازت دینا، ایک ہوتا ہے بلا اجازت کوئی کام کر رہا ہو تو اس پہ گرفت نہ کرنا، چشم پوشی کر لینا، نگاہ پھیر لینا، ان میں فرق ہے۔ ایک باپ نے اپنے بیٹے سے کہا کہ ٹھیک ہے بیٹا تم کرکٹ کھیل لو، بیٹا اب کرکٹ کھیل رہا ہے، یہ باپ کی اجازت سے ہے۔ ایک دن ایسا ہوا یا ایک باپ ایسا ہے جس نے بیٹے کو کرکٹ کی اجازت نہیں دی ہے صراحتاً اپنی زبان سے، اب وہ باپ آیا تو بیٹا کرکٹ کھیلتا ہوا نظر آیا، باپ نے دیکھا اور نگاہ پھیر کے نکل گیا۔ یہ اجازت نہیں ہے، یہ اس کے کھیل سے اعراض ہے، ممانعت سے رک جانا ہے۔ تو حاکم اسلام کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ ممانعت سے رک جائے، روکنے سے رک جائے، لیکن اجازت دینے کی اس کو بھی اجازت نہیں ہے، اگر دے گا تو کافر ہو جائے گا۔ اس لیے یہاں پر جو اللہ نے ارشاد فرمایا، یعنی جو ہمیں آیات سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ کسی کافر کو ہم عبادت کی اجازت نہیں دے سکتے، غیر اللہ کی عبادت کی یا کفر و شرک کی اجازت نہیں دے سکتے، اور اسی کو نبی کریم نے اختیار فرمایا کہ آپ نے اجازت نہیں دی۔ اگر لیکن وہ ذمی کافر ہوتے تو پھر مطلب ان کو اجازت تو نہ ہوتی، اجازت نہ دی جاتی، لیکن چشم پوشی ان سے کی جاتی اور اب ان کے لیے عبادات اختیار کرنا جائز ہو سکتا تھا۔ لیکن یہاں ان کا اسلام قبول کرنے کا مقصد تھا جو یہ پورا کرنے کے لیے 3 شرائط رکھ رہے تھے، یہاں نوعیت بالکل مختلف ہے۔ لہٰذا اگر کوئی اسلام قبول کرنے کے لیے آج کسی امام کے پاس آ جائے، کسی خطیب کے پاس، کسی عالم مفتی کے پاس کہ میں اسلام قبول کرتا ہوں لیکن ایسی ایسی مجھے رعایتیں دے دی جائیں، تو کسی کو اختیار نہیں کہ اس کو رعایت دے سکے۔
وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا، اور بے شک قریب تھا کہ وہ تمہیں اس زمین سے باہر کر دیں، یعنی جو سرزمین عرب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو کفار قریش نے ایک دفعہ کہا کہ بھئی کیا کریں، یہ تو رکتے نہیں تبلیغ سے، تو کسی نے مشورہ دیا کہ ایسا کرو ان کو سرزمین عرب سے باہر نکال دو۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ، اور بے شک قریب تھا کہ وہ تمہیں اس زمین سے باہر کر دیں، لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا، تاکہ تمہیں اس سے باہر کر دیں، وہ ایسا منصوبہ بنا رہے تھے، اس چیز کے وہ قریب تھے۔ وَإِذًا لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا، اور اس وقت اگر یہ ایسا کر لیتے تو وہ آپ کے پیچھے آپ کے جانے کے بعد بہت ہی مختصر عرصہ ٹھہر سکتے۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی شان کا بیان ہے کہ اگر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سرزمین عرب سے باہر نکالنے میں کامیاب ہو جاتے تو پھر اللہ کے عذاب کو روکنے والا کوئی بھی نہ ہوتا، پھر اللہ کا عذاب ان پر نازل ہو جاتا۔ ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی ہی ایسی چیز تھی جس نے اللہ کے عذاب کو روکا ہوا تھا۔ سنت من قد ارسلنا قبلک من رسلنا، یہ ایک سنت ہے، دستور ہے ان کا جو ہم نے تم سے پہلے رسول بھیجے تھے۔ وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا، اور تم ہمارا قانون، ہماری سنت، ہمارا طریقہ بدلتے ہوئے نہیں پاؤ گے۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جتنے بھی رسول پہلے آئے اصول یہی تھا کہ جب ان کی قوم نے ان کو بالکل بہت تنگ کیا اور اطاعت نہ کی تو وہ نبی اس بستی سے نکل جایا کرتے تھے، اور جب وہ نکل جاتے تھے تو پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوتا تھا۔ تو یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک تو کفار کی قباحت کا بیان فرمایا، دوسرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا بیان فرمایا کہ اگر یہ نبی نہ ہوتے تمہارے درمیان، تم ان کو نکال دیتے تو پھر تم میں سے کوئی بچتا بھی نہیں، سب کے سب ہلاک و برباد ہو جاتے۔ آگے ارشاد فرمایا کہ اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر، اقم، آپ قائم کیجیے الصلاۃ، نماز کو، لدلوک الشمس، سورج ڈھلنے سے، الی غسق اللیل، رات کے اندھیرے تک، سورج کے ڈھلنے سے، سورج کا ڈھلنا یعنی زوال کا وقت جب ختم ہو جائے اس کے بعد ظہر شروع ہوتی ہے، اور رات کے اندھیرے تک، تو یہ اس میں ظہر، عصر، مغرب اور عشاء 4 نمازوں کا بیان ہو گیا۔ وقرآن الفجر، اور صبح قرآن، صبح کا قرآن، اس سے فجر کی نماز مراد ہے کہ یہ عرب ہوتا ہے کہ بعض اوقات کو جز کر کے مراد جیسے مثلا ہاتھ پورا جسم مراد لے لیتے ہیں، گردن پورا جسم مراد لے لیتے ہیں، جیسے غلام کے بعد رقبہ آزاد کر دیا، رقبہ کہتے ہیں گردن کو، گردن آزاد کر دی، ایسا تو نہیں کہ آزاد ہوگی، پورا مقید ہے کہ پورا غلام۔ اسی طریقے کے نماز میں قراءت اس کا جز ہے، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کل مراد لیا، قرآن اور صبح قرآن کی آپ فرمائی، فجر کی نماز